बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाउ द मॉडर्न वॉरफेयर इज़ शेपिंग अप जी, मैं इस पर ज़रा बात करना चाहूँगा। और अभी हमने रिसेंटली देखा जनाब कि एक F-35 एयरक्राफ्ट जो कि एक बहुत हाई टेक एयरक्राफ्ट है, वो अमेरिका का ईरानियंस ने उसको हिट किया। अच्छा, वो कैसे हिट किया उन्होंने और किस तरीके से उन्होंने हिट किया, मैं उस पर ज़रा बात करना चाहूँगा। और ये बताना चाहूँगा कि F-35 जो है उस पर कोई तकरीबन अगर कहा जाए F-35 जो है एयरक्राफ्ट, उसके अंदर 6 इंफ्रारेड कैमराज हैं और 6 इंफ्रारेड कैमराज जो हैं उस पर जनाब लगे हुए हैं और बड़ी आसानी से F-35 जो है वो रडार्स को डॉज कर सकता है, इसमें कोई शक नहीं है क्योंकि बहुत हाई टेक एयरक्राफ्ट है ये। और जब 6 इंफ्रारेड कैमराज लगे हों तो 360 के एंगल पे उसको जो पायलट होता है, जो उसको जहाज़ को चला रहा होता है, उसको जनाब वो व्यू मिलता है 360 डिग्रीज पर, मतलब कि हर तरफ से उसको व्यू मिल रहा होता है और वो एक बड़े कंफर्टेबल पोजीशन में होता है पायलट जो होता है। इन दिस पर्टिकुलर केस ईरानियंस ने जो मिसाइल यूज़ किया उसका नाम है SA-67, ये मिसाइल का नाम है जी। अच्छा, ये मिसाइल जो है, ये आधा जो है, हाफ जो है, ये कावासाकी ड्रोन है आधा, और आधा जो है जनाब वो एक मिसाइल है। अच्छा, ये इसको जब रिलीज़ किया जाता है तो ये जनाब ये 8 के पैटर्न पे जनाब ये घूमता रहता है। लेट मी पुट इट दिस वे, मैं ज़रा आसान लफ्ज़ों में बात करना चाहता हूँ, और बड़ा स्लो मूव करता है 8 के पैटर्न पे। और इसके साथ साथ जब इसको हीट मिलती है, यानी कि जहाँ पे इसको हीट मिलेगी वहाँ पे ये एक्टिव हो जाता है। F-35 एयरक्राफ्ट जो है जनाब, उसका जो एग्जॉस्ट है, मतलब कि उसके जो एमिट करता है हीट, वो जो है दैट इज़ सुपर हॉट। आपने देखा होगा कि जहाज़ जो है वो फ्लेयर्स यूज़ करते हैं ताकि जो मिसाइल है वो दूसरी तरफ, यानी कि जहाज़ की तरफ ना जाए और वो जनाब फ्लेयर्स की तरफ जाए, क्योंकि फ्लेयर्स भी हीट इमिट कर रहे होते हैं, तो वो उसकी तरफ जाए। तो जब उसकी तरफ जाए तो जनाब वो जहाज़ जो है वो सेफ हो जाता है। सो इन दिस पर्टिकुलर केस ऑल्सो F-35 ने भी फ्लेयर्स जनाब इमिट किए। सो जो डायरेक्ट हिट है वो ये मिसाइल जो ईरानियन ने यहाँ से रिलीज़ किया था, वो F-35 को डायरेक्ट हिट नहीं हुआ क्योंकि फ्लेयर्स को हिट हुआ, और जो कि फ्लेयर्स जो थे वो करीब थे जहाज़ के, तो वहाँ पे जाके वो हिट हुआ। जो अमेरिकन पायलट्स थे वो जो है इजेक्ट कर गए। अगर वो डायरेक्ट हिट होता तो प्रॉब्ली उसमें ज़्यादा नुकसान होता है और पायलट्स शायद ना बच सकते। और इसके साथ साथ मैं ये भी बात करना चाहता हूँ कि जनाब इन द डेज़ टू कम ज़रा देखा जाए तो डिप्लोमेसी भी चल रही है और हमेशा चलती आई है। कोई भी वर्ल्ड वॉर हो, उसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट हो, उसमें जनाब डिप्लोमेसी चलती रहती है। इन दिस पर्टिकुलर केस ऑल्सो जनाब अमेरिका जो है उसने डिप्लोमेसी जो है वो जारी रखी हुई है। पाकिस्तान इज़ प्लेइंग अ वेरी वाइटल रोल कि किसी न किसी तरीके से जल्द अज जल्द ये जनाब जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये वॉर जो है, ये ख़त्म हो जाए। स्टेट ऑफ हॉर्मज़ के बारे में अमेरिका कहता है जनाब कि अगर वो ना खोला ईरानियंस ने कुछ ही घंटों में, क्योंकि अब डेडलाइन जो है ख़त्म होने को आ रही है, और कुछ ही घंटों में अगर ना खोला तो जनाब उनको स्टोन एज में धकेल दिया जाएगा ईरान को। ठीक है, इन द डेज़ टू कम हम ये देख सकते हैं कि ईरान के अंदर जनाब बहुत ज़्यादा कारपेट बॉम्बिंग हो सकती है। उसके नताइज क्या निकलते हैं, दोज़ आर येट टू बी सीन। लेकिन इसके साथ साथ हम ये भी तवक्को कर सकते हैं, जो कि मेरे ख्याल में ऐसा लगता है कि ठीक है, कारपेट बॉम्बिंग होगी, मज़ीद वहाँ पे बॉम्बिंग की जाएगी, उनके जनाब जो हाई वैल्यू टारगेट्स हैं उनको हिट किया जाएगा। लेकिन एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो देखना ये है कि जो लोग जो कॉरिडोर्स ऑफ पावर में ऑन द फेस ऑफ इट ईरान में नज़र आ रहे हैं, क्या वाकई वो असर्ट भी कर रहे हैं या वहाँ पे कोई इंटेलिजेंस आउटफिट जो है, जो कि बड़ी अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज हुई थी किसी ज़माने में, वो दोबारा एक्टिव हो गई है एंड दे आर कॉलिंग द शॉट्स। सो ये चीज़ें हमें देखना है अभी इन द डेज टू कम, और कब तक ये कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म होता है। क्या ये वॉर जो है ट्रंप के चीन के दौरे से पहले ख़त्म हो जाएगी या नहीं, इस पे भी हम बात करना चाहेंगे। मेरे साथ मौजूद होंगे जनाब रियर एडमिरल फैसल शाह साहब। उनसे ज़रा पूछ लेते हैं जनाब के स्टेट ऑफ हॉर्मज़ जो है, क्या वाकई अगले कुछ घंटों में इतनी आसानी से ईरान गिव अप कर जाएगा, क्योंकि वो तो ईरान के पास एक ट्रंप कार्ड है। सो सिर्फ अमेरिका के कहने पे आसानी से वो गिव अप कर जाएगा। बाद में मेरे साथ मौजूद होंगे शफी जान साहब PTI से जिनका ताल्लुक है, अरशद वोरा साहब MQM से, और कामरान मुर्तज़ा साहब JUIF से जी। लेकिन पहले रेयर एडमिरल फैसल शाह साहब मेरे साथ मौजूद हैं जी। फैसल शाह साहब, मुझे एक बात बताएं, द टाइम इज़ टिकिंग और अमेरिका कह रहा है
ایران کو کہ جناب آپ جو اسٹریٹ آف ہورمز ہے اس کو کھول دیں. اب آپ کے خیال میں اس کے کہنے سے کیا ایران جو ہے وہ اسٹریٹ آف ہورمز کھول دے گا جسٹ لائک دیٹ؟ ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کی ایگو ہرٹ ہو رہی ہے. اس میں وہ ایران پہ کوئی الٹیمیٹ سٹیپ لے سکتا ہے، لائک دا نیوکلیئر اسٹرائک ہو سکتی ہے، کوئی لمیٹڈ نیوکلیئر اسٹرائک ہو سکتی ہے اس پہ، یا ابھی مزید کوئی آپشنز ایکسپلور کرنی ہے، ٹیپ کرنی ہے امریکہ اور اسرائیل نے؟ شاہ صاحب. بہت شکریہ راز صاحب مجھے پروگرام میں لینے کا. یہ بات تو میرا خیال ہے کہ بالکل خارج از امکان ہے کہ ایران امریکہ کے کہنے پہ اسٹریٹ آف ہورمز کھول دے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسٹریٹ آف ہورمز اس وقت ایران کی اسٹریٹجک کیپیبلٹی ہے، اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس کے پاس ٹرمپ کارڈ. تو اپنے ٹرمپ کارڈ کو کوئی بھی ضائع تو نہیں ہونے دیتا، اور یہ اسٹریٹ آف ہورمز ہی ہے جس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ امریکہ اتنا جھجلایا ہوا ہے، اتنی فرسٹریشن کا شکار ہے، اور بہت ساری نئی آپشنز کو بھی ایکسپلور کر رہا ہے. یہی اسٹریٹ آف ہورمز ہے جس کی وجہ سے پوری دنیا کی معیشت پہ اثر پڑا ہوا ہے، خطے کے ممالک چیخ رہے ہیں. یہی اسٹریٹ آف ہورمز ہے جس کی وجہ سے برطانیہ نے 35 ممالک کا کولیشن بنایا ہے اور اسٹریٹ آف ہورمز کو کھلنے کی تدابیر سوچ رہے ہیں. یہی اسٹریٹ آف ہورمز ہے جس کی وجہ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اس جنگ کے بعد جیو پالیٹکس ایک نئی ڈائریکشن میں موو کریں گی اور ایک نئے ورلڈ آرڈر کی طرف انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں، اشارہ دیا جا رہا ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ irrationality میں یہ کسی ایکسٹریم حد تک جائیں، لیکن میں سمجھتا ہوں اس میں بھی ٹائم لگے گا. اس سے پہلے کچھ آپشنز اویلیبل ہیں. فار ایگزامپل امریکہ آپ دیکھیے کہ ایک میسیجنگ کر رہا ہے کہ جی میں گراؤنڈ فورسز، انویڈنگ فورسز جو ہیں وہ میں جمع کر رہا ہوں، مرینز اور 82nd ایئر بورن سالٹ ڈویژن. اچھا، اس کے علاوہ وہ کہتا ہے میں آپ کے برجز کو ہٹ کروں گا، میں آپ کے انرجی انفراسٹرکچر کو ہٹ کروں گا. بہت ساری جگہوں سے وہ پیغامات بھجوا رہا ہے ایران کی لیڈرشپ کو. کبھی ان کی تعریف کرتا ہے کہ نئی لیڈرشپ بہت میچیور ہے اور اچھی طرح چیزیں سمجھتی، کبھی وہ فرسٹریٹ ہو کے ان کو برا بھلا کہتا ہے. تو امریکہ کے پاس میرا خیال ہے کہ کچھ آپشنز ہیں جو کہ وہ ایکسپلائٹ کرنا چاہتا ہے، اور اگر وہ آپشنز بھی فیل ہو گئی تو پھر میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی مبالغہ رائے نہیں ہوگی سوچنے میں کہ وہ تھپکی دے سکتا ہے اسرائیل کو کہ ایک لمیٹڈ اسٹرائک اس طرح کی کر دو کہ ایران کی کمر ٹوٹ جائے. سو مین جو رول ہے وہ تو ہوا اسرائیل کا. سو امریکہ جو ہے وہ تو بالکل مطلب کہ نیگوسیشنز کبھی گڈ کاپ بن جاتا ہے، کبھی بیڈ کاپ بن جاتا ہے. لیکن ایٹ دا ویری سیم ٹائم اگر مین اسٹیٹ دیکھی جائے تو وہ مین اسٹیٹ جو میٹر کرتی ہے اس سارے ایشو میں، کانفلکٹ میں، وہ تو اسرائیل ہوئی. سو اسرائیل کہاں سٹینڈ کرتا ہے؟ اسرائیل کیا مطلب اگر نیگوسیشنز فار دیٹ میٹر ہو بھی جاتے ہیں، ٹھیک ہے، کامیاب ہو جاتے ہیں، فار دیٹ میٹر سوچنے کی بات ہے، ہائپوتھیٹیکل بات کر رہا ہوں، اگر ہو بھی جاتے ہیں تو امریکہ اگر بیک آؤٹ بھی کر جائے تو کیا اسرائیل بھی بیک آؤٹ کرے گا؟ دیکھیں، اسرائیل نے تو ایک چیز بڑی کلیئر کی ہوئی ہے. جب یہ اسی دور میں جب بات چیت شروع ہونے لگی تھی اور امریکن پریزیڈنٹ نے اعلان کیا تھا، تو بنجامن نیتن کا فوراً ہی ایک بیان آیا تھا، اور انہوں نے کہا کہ اسرائیل اپنے مفادات کا تحفظ دیکھے گا. اگر تو تحفظ ہو رہا ہے تو پھر تو ہم کسی معاہدے کو مان لیں گے، لیکن اگر نہیں ہو رہا تو ہم معاہدے کو نہیں مانیں گے. جی تو اسرائیل چاہے گا کہ امریکہ اس میں سے نہ نکلے. اور آپ دیکھیے کہ روپ آپریشنز یا فالس فلیگ آپریشنز کی جو فریکوینسی ہے وہ اب بڑھ گئی ہے خطے میں. آپ دیکھیں بہت سارے ایسے اٹیکس ہیں جن کے بارے میں اب تواتر سے ایران کہہ رہا ہے کہ اس میں ہمارا ہاتھ نہیں ہے، اس میں ہمارا ہاتھ نہیں ہے. تو اسرائیل کی بیسیکلی کوشش ہے کہ یہ جنگ نہ رکے، نیگوسیشنز نہ پہنچے اپنے مطلب کے جام تک، جب تک کہ ایران کو اتنا ڈیسیمیٹ نہ کر دیا جائے کہ وہ اس کے لیے کسی قسم کا چیلنج پوز نہ کر سکے. یہ ایران کا الٹیمیٹ آبجیکٹ، اسرائیل کا الٹیمیٹ آبجیکٹو ہے. تو میرا نہیں خیال اسرائیل اس آبجیکٹو سے پیچھے ہٹے گا. اس سے پیچھے ہٹنا اس کی موت ہے، اور خاص طور پہ بنجامن نیتن یاہو کی سیاسی موت. چلیں، ایک تو یہ سینیریو ہو گیا کہ جناب آپ کہہ رہے ہیں جناب کہ اسرائیل جو ہے الٹیمیٹلی نیوکلیئر اسٹرائک کر سکتا ہے ایران پہ، جب اس کے سارے آپشنز جو ہیں ان کو وہ ایکسپلور کر لے گا اور اپنے آپ کو ایگزاسٹ کر لے سارے آپشن سے، تو پھر وہ نیوکلیئر اسٹرائک کر سکتا ہے. چلے، ایک تو یہ ہو گیا سینیریو. واٹ آر دا چانسز کہ ایران کین گو نیوکلیئر ان دا مین وائل؟ آر دیر اینی چانسز؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ جو مصدقہ رپورٹس ہیں ان کے حساب سے یہ ابھی بھی 4 سے 5 سال کی دوری پر ہیں نیوکلیئر بام بنانے کے، نیوکلیئر ڈیوائس بنانے کے. اگر ان کو مطلب
जंग ना होती तो फिर शायद ये प्रोग्रेस कर सकते थे, बट इट वुड हैव टेकन देम फ्यू इयर्स। तो और मेरा नहीं ख्याल कि कोई और इनको इस किस्म की डिवाइस देने के लिए तैयार होगा। मेरा नहीं ख्याल, कुछ खबरें ऐसी आ रही हैं इधर उधर से, लेकिन मेरा ख्याल है कि ज्यादातर फेक न्यूज है। ईरान के पास ऐसी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो ये कर सके। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि इस जंग के बाद मेरा ख्याल है उसका जो प्रोग्राम है ना न्यूक्लियर डिवाइस पे जाने का, वो मुझे लगता है कि कुछ और मुस्तहकम हो जाएगा, क्योंकि अब ये तो एक लेसन लर्न है आउट ऑफ दिस बहुत सारे मुल्कों के लिए कि अगर आप ताकतवर नहीं है तो आपके ऊपर जारियत कर दी जाएगी। आइंदा आने वाले कुछ हफ्तों में एक बहुत सीरियसली वहाँ पे बॉम्बिंग हो सकती है ईरान पे, बहुत सीरियस वहाँ पे अटैक्स हो सकते हैं, जैसे कि जिसकी इंडिकेशंस जो है अमेरिका दे भी रहा है, और वो 2-3 हफ्ते जारी रहेंगे। ऐसे ही है जी, या उसमें कोई कमी बेशी आ सकती है? ये इट्स जस्ट नहीं, मेरा ख्याल आप बिल्कुल, मेरा ख्याल राना साहब बिल्कुल सही समझ रहे हैं और बिल्कुल सही सोच रहे हैं कि अगर बात बनती हुई नजर नहीं आएगी तो बहुत शदीद बॉम्बिंग की जाएगी, ईरान को मजीद प्रेशर में लाने की कोशिश की जाएगी। और बेसिकली देखें, अभी उन्होंने किया ये है कि इजराइल ने ज्यादातर जो ईरान पुलिस है उसके हेडक्वार्टर्स और उसकी बैकबोन तोड़ने की कोशिश की है, और इस ख्याल से की है कि जब हम अवाम को मजबूर कर दे सड़क पे आने के लिए तो फिर उनको रोकने वाला कोई ना हो, और वो फिर हुकूमत के खिलाफ आए और हुकूमत का तख्ता उलट दें। तो ये भी एक स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। और वो मेरा ख्याल है कि अब जो नेक्स्ट कैंपेन होगी वो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पे होगी, उन चीजों पे होगी जिनसे सिविलियन तंग हो, ताकि वो अपनी गवर्नमेंट से मुतनफिर हों और उसको प्रेशर करें कि आप लोग जंग बंद कर दें और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खोल दें और इनकी बातें मान लें। जो इस वक्त हुक्मरान बैठे हुए हैं, क्या वो वाकई मैटर करते हैं, या वहाँ पे कुछ और पावर्स ऐसी हैं जिन्होंने टेक ओवर कर लिया है? मैं इसको बड़े एहतियात से फ्रेम कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को। जी राना साहब, देखें, ईरान का सिस्टम बड़ा यूनिक है, गवर्नेंस का भी और आर्म फोर्सेस का भी। 2 पैरेलल स्ट्रीम्स हैं गवर्नेंस की भी और 2 पैरेलल स्ट्रीम्स हैं आर्म फोर्सेस की। और इस पूरे सिस्टम में जब वो विलायत फकी का कॉन्सेप्ट आ जाता है तो जाहिर बात है जो क्लर्जी है और क्लर्जी के साथ जितनी भी आइडियोलॉजिकल फोर्सेस हैं, IRGC है, बसीज है, और जो बहुत सारे जो कुद्स फोर्स है, वो ये सब बेसिकली आइडियोलॉजिकल फोर्सेस हैं जो कि अटैच हैं क्लर्जी से और उस कॉन्सेप्ट से जो विलायत फकीह। तो ये जो ट्रम्प साहब कहते हैं कि मैंने रिजीम चेंज कर दी, बेसिकली इन्होंने शक्लें चेंज कर दी, चेहरे चेंज कर दिए। रिजीम वही है, कॉन्सेप्ट वही है, पॉलिसी वही है, फिलॉसफी वही है। तो उसके तहत तो ईरान जिस तरह जंग से पहले चल रहा था, ईरान अभी भी उसी तरह चल रहा है। और ये कहना कि जी अभी IRGC के लोग आ गए हैं, देखें IRGC का अभी जितना रोल है ईरान में जंग से पहले भी IRGC का इतना ही रोल था। जो विलायत फकीह का सिस्टम है, ये अगर मैं अपने पाकिस्तान के हिसाब से एक मिसाल दूं तो UC लेवल तक गया हुआ है और बड़े स्ट्रक्चर्ड तरीके से, बड़े मजबूत तरीके से नीचे तक गया हुआ। और अगर 93 मिलियन की आबादी है तो आप समझिए कि 45-50 मिलियन के लोग के लगभग लोग जो हैं वो तो डायरेक्टली इस सिस्टम से जुड़े हुए हैं, जो बेनिफिशियरीज हैं, तो वो प्रोटेक्टर्स हैं इस सिस्टम के। तो आधी 50% जो बाकी हैं उनमें से भी बहुत सारे सपोर्टिंग हैं इस सिस्टम को, और बहुत सारे और कुछ ऐसे भी हैं जिनकी जाहिर बात है नाराजगी है, जैसे हर मुल्क में होता है, कुछ अवाम नाराज भी होती है वहां से। तो ये समझना कि अगर ईरानी अवाम सड़कों पे आ गए हैं और हर दफा आके वो अपनी रिजीम चेंज करना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। गॉट योर पॉइंट जी, थैंक यू वेरी मच फॉर टॉकिंग टू अस। फैसल शाह साहब ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मेरे साथ मौजूद होंगे PTI से शफी जान, कामरान मुर्तज़ा JUIF से, और अरशद वोरा MQM से। ज़रा डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की तरफ भी बात हो जाए तो बेहतर होगी। छोटी सी ब्रेक के बाद थोड़ा सा डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे भी बात कर ली जाए तो मेरे ख्याल में बेहतर होगा। यस, वी आर इन अ सिचुएशन, क्योंकि हमारे नेबरहुड में यहाँ पे एक जंग छिड़ी हुई है, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ बंद है, इकनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हैं बड़ी लिमिटेड हैं। मैं बार बार कह चुका हूँ, कई मरतबा इसको मैं जनाब रजिस्टर भी करवा चुका हूँ कि जनाब पाकिस्तान की एफर्ट्स से कोई तकरीबन 20 जहाज़ जो हैं उनको रिलीफ मिलता है, 2 जहाज़ एवरी डे के हिसाब से जनाब रिलीफ मिलता है, और वो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ से पाकिस्तान के कहने पे जनाब वहाँ से आते हैं। फाइनल डेस्टिनेशन उनकी जो भी हो वो कराची पोर्ट्स पे आके रुकते हैं। लेकिन एक SOP है जिसको फॉलो करना पड़ता है। SOP ये है जनाब कि क्रू जो है उन जहाज़ों का या वेसल्स का, उसके क्रू की लिस्ट और वो उसमें क्या सामान है वो पूरी शेयर करनी पड़ती है जनाब ईरानियन अथॉरिटीज़ के साथ। और फिर 2 जहाज़ रोज़ाना के हिसाब से ऑल टुगेदर 20 जहाज़ जनाब
وہ چھوڑے جاتے ہیں اور وہ آج کل ہم ان کو اپنے پورٹس میں جناب ان کی خدمت کر رہے ہیں. خدمت اس لیے میں کہہ رہا ہوں جناب کہ ہم نے ان کو بہت ریلیف دیا ہوا ہے, اور شپنگ کمپنیز آئندہ آنے والے دنوں میں لگتا یہ ہے کراچی کے پورٹس کی طرف رخ ضرور کریں گی, کیونکہ ہم نے 50 سے 60% ٹیرف جو ہے وہ ان کو ریلیف دیا ہوا ہے. اس کے علاوہ جو بھی ایکٹیویٹیز ہے ان کو اگر وہاں پاکیٹ کی ضرورت پڑتی ہے یا ان کے اور بھی جو بھی فیسلٹیز کی ضرورت پڑتی ہے وہ ہم ان کو تقریباً فری آف کاسٹ دے رہے ہیں, جو کسی بھی پورٹ پہ ان کو پہلے میسر نہیں تھیں. ناؤ ساری باتیں ٹھیک ہے اپنی جگہ, لیکن پیٹرول کی پرائسز بڑھتی ہیں پھر 80 روپے گرتی ہیں, لیکن لوگ جو ہیں وہ سننے کے لیے تیار نہیں ہیں. حکومت کو چاہیے یہ کہ ایڈمنسٹریشن کو ذرا تھوڑا سا پول کریں کہ جناب اپنا کام کرو تسی, لیکن یہ کب تک سلسلہ جاری رہے گا اس پہ ہم ضرور بات کرنا چاہیں گے. میرے ساتھ موجود ہیں جناب شفیع جان صاحب. شفیع جان صاحب جناب میں نے ڈھونڈا ان کو بہت, پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے, آپ سب لوگ جانتے ہیں انہیں. میں نے ان کو بہت ڈھونڈا اور آن دا لائٹر سائڈ مجھے یہ کہا گیا کہ جناب وہ آج کل 2 فلمیں سائن کر چکے ہیں ہالی ووڈ کی, لیکن بعد میں جب میں نے تصدیق کرنے کی کوشش کی تو ایسا نہیں تھا. لیکن کچھ اس میں جناب ہو بھی, اگر سچائی ہو بھی تو میں بعد میں شو کے بعد شفیع جان صاحب سے ضرور جاننا چاہوں گا. کامران مرتضیٰ صاحب میٹنگ سے اٹھ کے آئے ہیں جناب, JUIF سے ان کا تعلق ہے, وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. ارشد وورا صاحب جو ہے وہ ان کو ابھی شو شروع ہونے سے پہلے میں ان کو تنگ کر رہا تھا کہ آپ نے گاڈ فادر فلم تو دیکھی ہوگی. گاڈ فادر فلم میں آپ نے جناب دیکھا ہوگا کہ رابرٹ ڈی نیرو کا جو والد کا کردار ہے سلواڈور الپچینو, وہ کردار جناب ادا کرتے رہے ہیں, اور مجھے ایسے لگ رہا تھا, اور مجھے PCR نے بہت زور دیا کہ آپ ضرور کہیں جناب ارشد وورا صاحب کو کہ جناب وہ سلواڈور لگ رہے ہیں. سو اس میں میرے خیال میں اپریشیٹ کرنے کی بات ہے. ارشد صاحب ناراض نہیں ہونا تسی, ٹھیک ہے؟ اے سارے جڑے میرے ہیں نا, ہاں یہ سارا PCR آپ سے بہت پیار کرتا ہے, شفیع جان کو بہت چاہتا ہے, اور کامران مرتضیٰ صاحب کا بھی بڑا مداح ہے سارے. سو اس لیے اس کو ذرا لائٹر سائڈ پہ لینا ہے. آپ نے بالکل لڑائی جھگڑا آج نہیں کرنا, میری آپ لوگوں سے التجا ہے. تو اور ذرا شروع کر لوں میرے خیال میں. شفیع جان صاحب کی دعوت کرنی ہے میں نے. کس چیز کی دعوت کر رہے ہیں آپ؟ میں ان کو چائے پہ اور اس پہ بلا کے میں چاہتا ہوں کہ اس پہ کس پہ؟ چائے تو ہو گیا, چائے تو ہو گیا. چائے آپ نے کہا چائے پہ بلا کے, اس پہ بلا کے, چائے پہ بلا کے اور کس پہ بلا کے؟ باقی بات پھر آپ باقی ارینجمنٹ آپ کے ذمہ کر دیں گے. چلو میں کر دوں گا, میں بلا لوں گا. شفیع جان اپنا دوست ہے, بھرا ہے, میں کر لوں گا. میں ساری دعوت میں ہی بلا لوں گا. تسی ایویں کیوں تکلف کر دو, تسی آ جانا بس, ٹھیک ہے نا. کامران مرتضیٰ صاحب کو بھی تکلیف دیں گے, ان سے بھی ریکویسٹ کریں گے وہ بھی دعوت میں شریک ہوں, ٹھیک ہے. کامران صاحب بہت مشکل قابو آتے ہیں, کیونکہ سارا پڑھا لکھا کام جو ہے نا JUI کا کامران صاحب کے ذمہ پڑ جاتا ہے, اور کامران صاحب جناب بس اتھے بیٹھ کے نا ساری چیزیں سارٹ آؤٹ کرنے دے چکر ہی رہتے ہیں. اینی ویز میں ذرا تھوڑا سا اس سائڈ پہ آ جاؤں. شفیع جان صاحب سے شروع کر لوں. کامران صاحب اور ارشد صاحب میرے خیال میں تو آپ لوگوں کو اعتراض تو نہیں ہوگا؟ نہیں کوئی اعتراض نہیں. اوکے چلو تھینک یو. شفیع جان صاحب, پیٹرول کی پرائسز بڑھتی ہیں, بڑھ کے جناب کم ہوتی ہیں, حکومت ریلیف پہ ریلیف دے رہی ہے, اور جناب اس کے بعد جناب یہ بھی سامنے ضرور آیا ہے کہ جو ٹرانسپورٹرز ہیں یا فار دیٹ میٹرز دکاندار ہیں یا وہ لوگ جو نہیں مان رہے چیزوں کو, وہ اپنی جگہ قائم ہیں, اور جو پہلے پرائسز بڑھی تھی اور 80 روپے کا اس میں ریلیف ملا تھا وہ اس پہ آنے کے لیے تیار نہیں ہے, لیکن وہ پہلی پرائسز پہ اسٹک کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. ایڈمنسٹریشن کو یہاں پہ پل کرنے کی ضرورت ہے, حکومت کو نہیں ہے. ہاؤ شوڈ things move in the days to come? شفیع جان صاحب. سب سے پہلے رانا صاحب آپ کا شکریہ. جہاں تک حکومتی رویے کی بات ہے تو یہ حکومت جو ہے یہ عام پاکستانی پہ عذاب کی طرح مسلط ہو چکی ہے. ریلیف کی بات آپ نے کی, کوئی ریلیف نہیں دی جا رہی. آپ کو یاد ہوگا جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی تو عالمی منڈی میں جو بیرل تھا وہ $120 کا تھا, اور پاکستان میں پیٹرول جو تھا وہ 150 کو مل رہا تھا, اور 150 کا پیٹرول اس وقت موجودہ حکومت کو جو اس وقت اپوزیشن میں تھی بڑا مہنگا لگ رہا تھا. یہ روز اس کے خلاف جلسے کرتے تھے, جلوس کرتے تھے. بات بڑی واضح ہے کہ اس حکومت کے پاس نہ کوئی پلان ہے, یہ نا اہل ہے, اور بات یہ ہے کہ جنگ کی سچویشن صرف پاکستان کے لیے تو نہیں ہے,
इंडिया में पेट्रोल की प्राइसेस नहीं बढ़ती, नेपाल में, बांग्लादेश में, श्रीलंका जो IMF के प्रोग्राम में है उसके प्राइसेस भी नहीं बढ़े। सिर्फ पाकिस्तान में 43% जो है वो पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ी है और 80% डीजल की प्राइसेस बढ़ी है। अब इससे जो है महंगाई का एक नया तूफान इस वक्त पाकिस्तान में आ चुका है। आम पाकिस्तानी के लिए जीना जो है वो महाल बन चुका है। आपने देखा होगा कि पेट्रोल की प्राइसेस से बाकी चीजें भी बढ़ेंगी। आपको ये भी याद होगा राणा साहब कि जब कोविड का इशू बना तो इमरान खान साहब की हुकूमत थी, हमने लेवी को जीरो किया, हमने 18% सेल टैक्स जो पेट्रोल का था वो भी जीरो किया और जो रिलीफ था वो आम आवाम को पास ऑन किया। आज वो लेवी 100 रुपए से ज्यादा है। जो इमरान खान साहब ने सेल टैक्स जीरो किया था, अगर आज सेल टैक्स वो दोबारा लगा दिया जाए तो ये पेट्रोल में 100 से 150 रुपए मजीद महंगा हो जाएगा। तो ये सारी चीजें, सारी सिचुएशन सबके सामने है। बड़ा आसान इसका जो हल है वो ये है कि इस हुकूमत से जितना जल्दी छुटकारा हासिल किया जाए, ये पाकिस्तान के हक में भी बेहतर है और आम पाकिस्तानी के हक में भी बेहतर होगा। चले कामरान मुर्तज़ा साहब से पूछ लेते हैं वो क्या कहते हैं। कामरान मुर्तज़ा साहब, लेवी जो है अगर उसमें कटौती कर दी जाए और टैक्सेस जो है, टैक्सेस के लिए पार्लियामेंट के पास जाना पड़ता है और टैक्सेस में अगर कमी कर दी जाए तो पेट्रोल मज़ीद सस्ता हो सकता है। हुकूमत जो है उसको चाहिए कि ये स्टेप ले ले, या अभी जो सिचुएशन है उससे निकलने के लिए ये इकदाम जो उन्होंने किए थे, पैसे बढ़ाए थे उन्होंने, वो उसी पे उनको कायम रहना चाहिए, क्योंकि देयर इज़ अ सिचुएशन ऑल ओवर, सिर्फ पाकिस्तान के अंदर सिचुएशन नहीं है, वॉर लाइक सिचुएशन, क्योंकि नेबरहुड में जंग चल रही है। तो आपके ख्याल में क्या करना चाहिए? इसके मल्टीपल काजेज हैं, क्योंकि जब तक आप काजेज को जो है ना वो पहले आइडेंटिफाई नहीं करेंगे उस वक्त तक जो है वो उसका हल नहीं निकाल सकते। एक वजह तो बता दी आपको मेरे भाई ने, दोस्तों, उसमें बहुत ज्यादा बढ़ा दिए, टैक्सेस लगा दिए, लेवी बढ़ा दी और लेवी बढ़ा के और एक दिन का तो चले वो उस पे हो गया। डीजल का रेट उसी जगह पे अब भी बरकरार है। ये बिल्कुल दुरुस्त है। मगर एक और चीज जो हम उसको अक्सर इग्नोर कर देते हैं कि वो अगर फर्ज कर लीजिए कि कोई मुश्किल दरपेश है मुल्क को, तो वो मुश्किल जो है वो हुक्मरानों को भी होनी चाहिए। अगर अवाम को दरपेश है तो वो हुक्मरानों को भी होनी चाहिए। हुक्मरान जो है वो अपने खर्चे कम नहीं करते। ये जो है ना वो अपना मामूली सा जो है ना वो मेकअप कर लेते हैं कि जी 2 महीने की तनख्वाह जो है ना वो छोड़ देते हैं, 6 महीने की तनख्वाह छोड़ देते हैं। इनफैक्ट 2 महीने की या 6 महीने की तनख्वाह मसला नहीं है। वो जो स्टाइल है आपका शाहाना, उसको छोड़िए, वो हम में से कोई छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। ये एक। दूसरा ये कि आप ये देख रहे होंगे, आप सोशल मीडिया जरा चेक करिए कि वो डिप्टी कमिश्नर जो मुख्तलिफ अजला के हैं, उन्होंने अब क्या किया है कि वो जो गैर कानूनी तौर पे पेट्रोल आ रहा है उसके लिए उसका रेट जो है वो कानूनी तौर पे मुकर्रर कर दिया। ये हमारा हाल है। ना उनको अक्ल है ना हमें अक्ल है। और उनको अगर हुकूमत को अपना स्टाइल तब्दील नहीं करता तो अवाम भी जो है ना वो हमारे जो साथी हैं, हमारे जैसे जो लोग हैं, वो भी अपने आप को सुधारने के लिए तैयार नहीं है। तो इन सब चीज़ों को जो है ना वो हमको दोबारा रिव्यू करना होगा। इसको देखना होगा कि हम में से कौन कौन गलत है। सिर्फ दूसरे सामने वाले गलत नहीं होते, हम भी गलत होते हैं। तो ये सारी गलतियों को ठीक करने की ज़रूरत है। अगर सारी गलतियाँ ठीक नहीं करेंगे, गवर्नमेंट को अपने पार्ट पे, हमको अपने पार्ट पे, तो उस वक्त तक मामले भी सही नहीं होंगे। यू आर पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट जी, अपना अरशद साहब। सो व्हाट वुड यू एडवाइज टू द गवर्नमेंट जी कि मज़ीद रिलीफ मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, कैसे चीज़ें शेप अप होनी चाहिए अवाम के लिए, क्योंकि अवाम जो है इस वक्त सफ़र कर रही है। देखिए राणा साहब, ये जो आज हम भुगत रहे हैं, जिस चीज़ को आज हम सफ़र कर रहे हैं, आई मीन इट्स ऑल इकोनॉमी। और ये इकोनॉमी जो है ये तकरीबन समझ लें कि 2.5 साल ये हो गए, 2.5 पौने 3 साल प्लस PDM के कुछ साल लगा लें, और तो पॉलिसी एक चल रही है। और मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत जो है अब तक ये हुकूमत का फेलियर ही है कि वो इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी ला नहीं सकी है। देखें, ये तो आपकी खुशकिस्मती है, अल्लाह ताला ने हमारे पर रहम किया, करम किया कि आपकी आर्म्ड फोर्सेस ने 2025 मई में जो एक एक्शन दिया है, जो एक दुनिया को दिखा दिया कि वी आर दी पावर। और उसके बाद जो है जिस तरीके से एक ग्लोबली हमारा इमेज मुल्क का जो है बहुत ऊपर चला गया, और आज ईरान की वॉर में भी वही जो इमेज है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो अब लेकिन आपने ग्लोबली अपना इमेज जो बेहतर किया है वो आपने अपनी आर्म फोर्सेस की बेस पे किया है। आपकी जो टीम है जो मुल्क को चला रही है, जो मुल्क को मैनेज कर रही है, जिसने आपकी इकोनॉमी को चलाना है, आप अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ा नहीं सके हैं। आप अपनी एक्सपोर्ट्स को जो देखें, आप जो है ना डाइवर्सिफिकेशन कर जाते हैं। आपको टेक्सटाइल का शोबा जो कि आपको पिछले 70 सालों से चला रहा है,
آپ اس شعبے کو ٹوٹل اگنور کر رہے ہیں. آج آپ دیکھیں تو امریکہ کو لے لیں, چائنا کو لے لیں, انڈیا کو لے لیں, یہ تینوں وہ بڑے ملک ہیں جن کی اکانومی جو ہے وہ ڈیولپ بھی ٹیکسٹائل کی بیس پر ہوئی تھی, اور آج بھی ٹیکسٹائل ان کی بہت بڑی اکانومی ہے, لیکن ہم نے اس سیکٹر کو بھی اگنور کیا. ہم اپنی ایکسپورٹس کو پراپر طریقے سے نہیں بڑھا سکے ہیں. ہم پھر جو ٹیکس کلیکشن کا ہم سیٹ اپ بناتے ہیں, لاسٹ ایئر کا آپ کا ٹیکس کلیکشن جو ہے وہ تقریباً 1100 ارب روپے کم ہوا, اور اس سال آپ نے جو ہے اپنے ٹوٹل ٹیکسز میں وہی 3 ٹریلین اور بڑھا دیے, جبکہ آپ کا 1.1 ٹریلین پچھلی دفعہ آپ نے کم کلیکٹ کیا تھا. تو آپ نے یہ برڈن دیا, اور یہ ابھی سے نظر آ رہا ہے, ابھی سے یہ نظر آ رہا ہے کہ آپ کا وہی جو شارٹ فال پچھلے سال تھا, شاید مجھے تو ڈر ہے کہ اس سے تھوڑا سا اور زیادہ ہو جائے گا. تو یہ پیٹرول کی پرائسز, جس طریقے سے پیٹرول کی پرائسز, میں تو یہ سمجھتا ہوں یہ ایک سیٹ اپ تھا کہ جو ہے 137 بڑھا کے اور پھر دوسرے دن اس کو کم کر دیں, اور پھر جو ہے نا پبلک سمپیتھی اس طرح نہیں ملتی ہے. آپ اگر آپ دوسرے ملکوں سے کمپیئر کریں تو آج بھی اس ریجن میں, چاہے آپ بنگلہ دیش سے لے لیں, آپ ٹرکی کو میچ کرنے لگے ہیں. ابھی آپ نے جو 80 روپے کم کیے, ادروائز آپ ٹرکی سے بھی مہنگے تھے. آپ کا $1.6 ایٹ دی ریٹ آف پمپ تھا, اور آج جو ہے آپ کا 1.45 ہے, جبکہ ٹرکی کا 1.38 ہے. باقی جو ہے $1 سے کم ہے تقریباً. آپ ملیشیا کو لے لیں, انڈیا کو لے لیں, بنگلہ دیش کو لے لیں, سری لنکا کو لے لیں. تو وہ لوگ کیسے مینیج کر رہے ہیں اور آپ سے مینیج کیوں نہیں ہو رہا؟ تو دیر از سم تھنگ رانگ. آپ کی اکنامیکل ٹیم جو ہے اس کی کہیں نہ کہیں غلطی ہے. اور پھر آپ جو مراعات کی بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے, پنجاب میں مراعات دی ہیں, پنجاب میں انہوں نے جو ہے ٹرانسپورٹ فری کر دیا. اب یہاں پر اگر آپ آ جائیں ہمارے صوبے میں, سندھ میں, تو سندھ میں ان کے پاس بیچاروں کے پاس ٹرانسپورٹ ہے ہی نہیں, پبلک ٹرانسپورٹ ہے ہی نہیں, تو وہ کیا فری کریں گے؟ تو وہ جو گیم ان کو آتا ہے, تقریباً 13-14 ارب روپے کی ایک سبسڈی, وہ موٹر سائیکل والوں کو 65 لاکھ موٹر سائیکل جو رجسٹرڈ ہیں ان کے لیے انہوں نے رکھ دی. اب یہ 13-14 ارب روپے کا اسکیم الگ سامنے آئے گا. یہ کھیلتے ہی پیسوں سے ہیں, ان کے پاس کچھ ایسی ڈائریکٹ ریلیف دینے والی چیز تو ہے نہیں. تو آپ دیکھیں, ورلڈ بینک کہتا ہے کہ آپ کو 15,000 بسیں چاہیے, آپ 100-200 بسیں لاتے ہیں, پھر وہ بسیں بھی غائب ہو جاتی ہیں, پتہ نہیں چلتا کہاں چلی گئی ہیں. تو یہ سارے ایشوز تو ہیں نا, مس سر یہ اتنی مس مینجمنٹ ہے, اتنی ساری چیزیں ہیں, اتنی پرابلمز ہیں ارشد صاحب, تو وائی آر یو پارٹ آف دا گورنمنٹ دین؟ یا آپ اپنے کنسرن جو ہے ریز کرتے ہیں, آپ کی سنتا کوئی نہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے, ہمیں اپنے کنسرنز تو ریز کرنے ہیں. دیکھیں ہمیں جو ہے اپنی آواز کو, اپنے ایشوز کو ہم نے بتانا ہے, اور خاص طور پر دیکھیں ہم ریپرزینٹ کرتے ہیں, خاص طور پر جو ہے متحدہ قومی موومنٹ جو ہے وہ سندھ کے رورل ایریاز کو نہیں ریپرزینٹ کرتی, اربن ایریاز کو ریپرزینٹ کرتی ہے, اربن ایریاز کی نمائندگی کرتی ہے. اور جو اربن ایریاز کا حال ہے تو ہم اس ایشوز پر بات تو کرتے ہیں نا. آرٹیکل 148 پہ ہم نے آپ کے سامنے ہے, سب لوگوں کے سامنے. اگر میں یہ کہوں کہ آپ کی سنتا کوئی نہیں ہے تو کب تک نہیں سنیں گے؟ بس دیکھیں ایک وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کسی چیز کو جب بہت زیادہ انڈر پریشر کرتے ہیں تو پھر پبلک کے پریشر کے آگے پھر کوئی نہیں ٹھہر سکتا. پھر میں سمجھتا ہوں کہ پھر ایم کیو ایم کو بھی مجبوراً سخت فیصلے کرنے ہوں گے. ایم کیو ایم کے فیصلے اپنے خود کر سکتا ہے؟ بالکل کرنے ہوں گے. دیکھیں میں پھر یہی کہوں گا کہ آپ عوام کے فیصلوں کے آگے تو نہیں رک سکتے نا. پھر جب اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے ایم کیو ایم عوام کی پراپر نمائندگی نہیں کر سکتی تو عوام پھر ایم کیو ایم سے پوچھے گی نا. اٹس ناٹ نیسسری کہ ہم اسمبلی میں بیٹھے رہیں اور ہم اپنی عوام کے ایشوز کو ریزالو نہ کر سکیں. تو اگر آپ ریزالو تو ابھی تک تو نہیں کر سکے, تو آپ کیا اسمبلیاں چھوڑنے جا رہے ہیں؟ ہم آخری, وہ کہتے ہیں نا کہ تابوت میں آخری کیل تک ٹھوکتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. وی آر ویری ہوپ فل کہ کم از کم ایٹ لیسٹ ہمارے جو ایشوز ہیں, اور خاص طور پر ہمارا آرٹیکل 140 والا جو ایشو ہے, جو کہ پورے پاکستان کے لیے, پاکستان کی عوام کو کے حقوق جو ہے وہ نچلی سطح تک اس کو ٹرانسفر کرنا ہے, تو اگر یہ بھی ایڈریس ہو جاتے ہیں تو یہ بھی ایم کیو ایم کی بہت بڑی جیت ہے انشاءاللہ تعالی. ایک چھوٹی سی کمرشل بریک لے لوں جی, میں واپس آتا ہوں ایک کمرشل بریک کے بعد. شفیع جان, کامران مرتضیٰ, ارشد وورا میرے ساتھ موجود ہیں. مرتضیٰ صاحب, واٹس یور ٹیک آن دس ون جی 140A پہ, کیونکہ یہ ذرا ٹیکنیکل سی چیز ہے, آپ اس پہ بڑی آپ کی مہارت ہے ان چیزوں پہ. ایسا ہے کہ ہم ہر دفعہ پبلک کو ایک بڑی بتی کے پیچھے لگا رہے ہیں کہ ایسا ہو جائے تو پھر پاکستان کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے. ایسا ہو تو بھی یہ کچھ بھی نہیں ہوگا, کیونکہ ہماری نیتیں ہماری نیتیں ٹھیک نہیں ہیں, ہم خود ٹھیک نہیں ہیں. 148 کے حوالے سے ججمنٹ ہے سپریم کورٹ کی راجہ رام نواز والی, امپلیمنٹ کروا لیجیے, بات ختم ہو جائے گی. ویسے یہ پروونشل سبجیکٹ ہے, یہ ہم نے ایک اور ٹرک کی بتی کے پیچھے لوگوں کو لگا دیا ہے
تاکہ جو ہے نا وہ لوگ کہیں ایسا ہو جائے گا تو پھر ویسا ہو جائے گا. پھر وہ 2 4 5 سال اس ایسے اور ویسے میں گزر جائیں گے اور ہوگا پھر کچھ نہیں, اور اس کے بعد کہیں گے کہ نہیں, اس کے بعد جو اس کے نتیجے میں جو لوگ آئے تھے, کامران صاحب تھے, رانا صاحب تھے, یہ ٹھیک نہیں تھے, ٹھیک. اس وجہ سے نہیں ہوا. تو اب ان کو ہٹا دیتے ہیں تو ان کے ہٹانے سے ٹھیک ہو جائے گا. پھر وہ جو ہٹ جائیں گے پھر اگلے 5 سال گزر جائیں گے. تو انفیکٹ وہ کمٹمنٹ ہمارے اندر موجود نہیں ہے, جو کمٹمنٹ جو ہے نا وہ نیشنز میں موجود ہوتی ہے وہ آگے بڑھنے کی. اپنے گھر کے لیے جو کمٹمنٹ ہمارے اندر ہے اس میں دیکھیے, میں بھی ترقی کر رہا ہوں, آپ بھی ترقی کر رہے ہیں, ہم سب کر رہے ہیں, ہم سب کے جو ہے نا معاملات جو ہے وہ ٹھیک ماسوا اس ملک کے. تو جس وقت تک جو ہے نا ہم ملک کے لیے کمٹمنٹ نہیں لے کے آئیں گے نہیں چلے گا. آپ نے ٹھیک کرنا ہے 140A کو, اگر وہ انفورس کرانا ہے, ججمنٹ موجود ہے سپریم کورٹ کی, بائنڈنگ افیکٹ ہے, ویسے ہی پروونشل سبجیکٹ ہے, ہر صوبے میں اپنا لوکل گورنمنٹ کا لا موجود ہے, جائیے ریٹ میں انفورس کروائیے اس کو. کیوں نہیں کرواتے ہیں؟ وہ میں نے دیکھا ہے وہ جو ڈرافٹ جو ہے MQM کا, وہ سارے کی ساری باتوں سے اتفاق ہے, مگر وہ ساری کی سارے جو ہے ساری باتیں جو ہے نا وہ ریٹ میں انفورس ہو سکتی ہیں. تو کروائیے, کیوں نہیں کرواتے ہیں؟ تو تاکہ ملک ٹھیک ہو جائے گا, مگر ملک کو ہم نے ٹھیک ہی نہیں کرنا. ٹھیک, بالکل ٹھیک ہے. کیوں شفیع جان صاحب, دیر از اے لیک آف سیریسنیس آن پارٹ آف MQM, یا ان کی بات کوئی نہیں سن رہا, یا کیا مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیں, جہاں تک رانا صاحب MQM کی بات ہے تو ارشد صاحب یہاں پہ موجود ہے کہ MQM کی اگر کوئی نہیں سن رہا تو اس کی ذمہ دار MQM خود ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ مشرف کے ٹائم سے لے کے آج تک ہماری حکومت تھی, تب بھی ہمارے الہی تھے, یہ ہر حکومت میں الہی رہتے ہیں, اور ان کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ یہ خود حکومت چھوڑے یا حکومت کا حصہ بنے. جب آپ کی جو ایک ہسٹری ایسی ہے, آپ کا ایک بیک گراؤنڈ ایسا ہے, تو پھر جو MQM کے ساتھ اس وقت ہو رہا ہے, تو اگلے کو بھی پتا ہے کہ MQM کی جو اختیار ہے, یہ جو طاقت ہے فیصلے لینے کی, وہ کئی اور ہے, وہ ان سے بات کرتا ہے. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کمران تصوری صاحب کو جب ہٹایا گیا تو MQM نے بڑا شور کیا اس پہ, MQM کو اعتماد میں نہیں لیا گیا, لیکن MQM نے حکومت کو نہیں چھوڑا. ابھی کراچی کی بات ہوئی, لوکل گورنمنٹ کی بات ہوئی, اب ایک کراچی کی معاملات پہ بھی MQM کو اگر یہ اعتماد میں نہیں لیتے, کیونکہ وہاں پہ اس وقت ان کے پاس مینڈیٹ ہے, وہ مینڈیٹ جس کا بھی تھا, کیسے یہ مینڈیٹ پہ بیٹھے ہیں یہ ایک الگ سٹوری ہے, لیکن اس وقت یہ مینڈیٹ پہ, کراچی کا جو مینڈیٹ ہے وہ MQM کے پاس ہے. قوم کو خود اب روڈوں پہ نکلنا ہوگا, جتنے جلدی ہو سکے اس حکومت سے چھٹکارا حاصل کیا جائے, یہ سب کے حق میں بہتر ہوگا. ویری کوئکلی ون کوشچن, مرتضیٰ صاحب, یہ جو جماعت اسلامی کی کال ہے, دے آر ان ٹو مائنڈ, اسٹل ان ٹو مائنڈس, کہ انہوں نے شٹر ڈاؤن کرنا ہے, نہیں کرنا ہے, احتجاج کرنا ہے, نہیں کرنا ہے. آپ احتجاج میں شامل ہوں گے, یا اس قسم کا احتجاج کرنے کی کوئی پلاننگ ہے آپ لوگوں کی مرتضیٰ صاحب؟ یا ہمارا رد عمل آج آ جائے گا یا 12 تک آ جائے گا. اوکے, آج اب جب یہ اجلاس ختم ہوگا, ممکن ہے کل تک بھی چل جائے, ممکن ہے کہ مولانا پریس کانفرنس کے ذریعے جو ہے نا فیصلوں کا اعلان کر دیں, یا پھر 12 کو ہمارا جلسہ ہے, اس میں جو ہے نا یہ سارے اعلانات ہوں گے. تو یہ 2 3 دن اور جو ہے نا صبر کیجیے, انشاءاللہ تعالیٰ یہ جتنی ہمارے بارے میں جو افواہیں ہیں اس وقت, وہ بھی جو ہے نا ساری جو ہے ختم ہو جائیں گی اس کے ساتھ ہی. چلیں جی, بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے. شفیع جان صاحب, آپ کے بارے میں کیا کہیں پھر ہم, آپ بھی احتجاج کی طرف جا رہے ہیں یا نہیں جی؟ کیا 9 اپریل کو تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے لیاقت باغ راولپنڈی میں جلسہ ہے, جس کے NOC کے لیے ہم نے اپلائی کر دیا ہے کمشنر پنڈی کو. اگر وہاں سے ہمیں NOC نہیں پرووائڈ کی جاتی تو ہم عدالتوں کا رخ کریں گے. اگر وہاں سے بھی ہمیں NOC نہیں ملتی تو ہر صورت میں لیاقت باغ میں 9 اپریل کو جلسہ کیا جائے گا. CM آفریدی صاحب وہاں سے خطاب کریں گے 9 اپریل کو. آپ کو یاد ہوگا کہ 3 سال پہلے 2022 میں 9 اپریل کی رات کو عمران خان صاحب کی جمہوری حکومت کو ختم کیا گیا بیرونی سازش کے ساتھ مل کے. اس کے خلاف بھرپور احتجاج ریکارڈ کیا جائے گا, جلسہ ہوگا اور آگے لائحہ اس جلسے میں دیا جائے گا. چلیں, مطلب کہ 12 اپریل کو JUI اعلان کر سکتی ہے یا آج بھی کر سکتی ہے, ایسے ہی ہے نا کامران صاحب؟ میں غلط نہیں کہہ رہا؟ ہاں جی ہاں, آج اگر ہمارا اجلاس ختم ہو گیا تو آج ممکن ہے, یا پھر کل ممکن ہو سکتا ہے کہ مولانا پریس کانفرنس کریں. اگر آج اور کل میں نہ ہوا تو پھر 12 کو جلسے میں. ٹھیک ہے. اور اسی طرح جناب PTI والے کہہ رہے ہیں کہ 9 اپریل کو اعلان کریں گے, اپنی اسٹریٹجی جو ہے کیا انہوں نے ایوالو کرنی ہے ان دا ڈیز ٹو کم, اس کا اعلان کریں گے. ارشد وورا صاحب, آپ یہاں پہ نا مسکرا رہے ہیں, آپ کیا
آپ کیا کہنا چاہیں؟ مجھے کوئک رسپونڈ کرنی جی ہے جی جی پلیز میرے گو بھائی ایڈ کے لیے. گو ایڈ. دیکھیں ایم کیو ایم جو ہے، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ایم کیو ایم ہیز بین وننگ دا الیکشن. ایم کیو ایم از ریپرزینٹنگ دا سندھ اربن ایریاز. تو ایم کیو ایم ہمیشہ جیتتے رہی ہے، اور ہر آنے والی گورنمنٹ کی اور ہر گزشتہ گورنمنٹ کی ایم کیو ایم ضرورت رہی ہے. ٹھیک ہے، اور اسی وجہ سے ایم کیو ایم جو ہے وہ حکومت کا پارٹ رہی ہے کہ ایم کیو ایم ہیز ٹو ڈیلیور ٹو اٹس پیپل. اور ایم کیو ایم کے اچھے ادوار بھی گزرے ہیں جس میں ایم کیو ایم نے ڈیلیور بھی کیا ہے. اور وہ دور بھی گیا ہے 2015 والا جس میں کہ ایم کیو ایم جو ہے یہ شہر جو ہے دنیا کے 12 تیز رفتاری سے ترقی کرنے والے شہروں میں سے ایک شہر تھا. تو ہم نے ڈیلیور کیا ہے، تبھی تو لوگ ہمیں ووٹ دے رہے ہیں. اور پھر بات یہ ہے جیسا بھی یہ کہا کہ ایم کیو ایم ڈیسیجن نہیں لے سکتی، تو میرے بھائی مجھے یہ بتا دو کہ پچھلی حکومتوں میں اور آج کی حکومتوں میں کیا ڈیسیجن لینے کی پاور ہے. جس طرف آپ کا اشارہ ہے میرا بھی اسی طرف اشارہ ہے کہ کیا جو میجر پالیسی ایشوز ہیں اس پہ کیا کسی کے پاس بھی پاور ہے بھی. چلے میرے خیال میں کوئی آنسر کرنا چاہے گا. جی کامران صاحب آپ یا جی رفیع صاحب آپ؟ میں آنسر کر دیتا ہوں کہ اس سے جو ایم کیو ایم کے دوست نے جو کچھ کہا اس سے ایک بات ثابت ہو گئی کہ جو کچھ ہوا پچھلی حکومتوں میں بھی یا آج بھی وہ شاید جو ہے نا وہ کسی اور وجہ سے ہوا جس کی طرف سے ہم کہتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ نہ 2024 کا الیکشن ٹھیک تھا نہ 2018 کا الیکشن ٹھیک تھا. اچھا دیکھ رانا صاحب کوئکلی میں اس پہ رسپونڈ یہی کروں گا جی. ارشد صاحب کے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب 9 مئی کے بعد سے لے کے بلکہ 9 اپریل سے لے کے آج اگر تحریک انصاف زیر عطاب ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سول سپریمیسی کی بات کر رہے ہیں، ہم پارلیمان کی رول کی بات کر رہے ہیں، ہم اس ملک میں اصلی جمہوریت چاہتے ہیں، ہم اس ملک میں اصلی جمہوریت کے تھرو اصلی فیصلے کرنے چاہتے ہیں. چلیں جی میرے خیال میں بڑے پازیٹیو نوٹ پہ چیزیں ختم کرنا چاہ رہے ہیں. میں یہاں پہ میرے خیال میں مجھے یہاں پہ وائنڈ اپ کرنا پڑے گا. جی آپ سب کا بہت بہت شکریہ، آپ لوگ تشریف لائے. آئی ول ہیو ٹو وائنڈ اپ اوور ہیئر. جی جاتے جاتے صرف ایک چیز ضرور کہنا چاہوں گا جناب کہ وی آر ان اے سچویشن دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. جی اور یہ سچویشن جو ہے صرف پاکستان یہ ہیٹ فیس نہیں کر رہا، جی سی سی کنٹریز بھی یہ ہیٹ فیس کر رہی ہیں، دنیا کے اور ممالک بھی یہ سچویشن جو ہے اس سے گزر رہے ہیں، اکنامک کنسٹرینٹس جو ہیں ان سے گزر رہے ہیں. اور جتنی جلدی ہو سکے اگر یہ کانفلکٹ جو ہے اسرائیل امریکہ ایران کا جو ہے اگر ختم ہو جائے تو بہتر ہوگا. ٹرمپ جو وزٹ کرنے جا رہے ہیں چائنا مڈ مئی میں، اس سے پہلے جناب یہ ساری چیزیں وائنڈ اپ ہو جائیں. اور امریکہ اگر بیک آف کر بھی جائے تو اسرائیل بیک آف کرے گا یا نہیں کرے گا، دیٹ از یٹ ٹو بی سین. فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.